الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3887 کے تعلق سے چل رہی ہیں، حدیث جس میں واقع معراج بیان ہوا ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، بات ہوئی اور اللہ نے 50 وقت کی نماز تحفے میں عطا کی۔ واپس جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کو کیا ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، تحفے میں ملا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا میرا تجربہ ہے آپ کی امت 50 وقت کی نماز برداشت نہیں کر پائے گی۔ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، واپس جاؤ اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو، یعنی کم کرنے کا سوال کرو۔ آپ بیان کرتے ہیں فرجا تو میں واپس پلٹ کے اللہ کے پاس گیا، فوضا انی اشرا تو 10 وقت کی نماز کم ہو گئی، 10 رکعت، یعنی 50 کے بجائے 10 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ یعنی میں اللہ کے ساتھ پاس گیا، بات چیت کیا، بات رکھا اپنا کہ بہت بوجھ ہے، بہت بھاری ہے، تو اللہ نے 10 وقت کی نماز کم کی۔ فرجا تو الی موسیٰ فقال مثلہ، پھر واپس میں موسیٰ کے پاس گیا، واپس وہی بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ابھی بھی بہت بھاری ہے، ایسا کرو واپس جاؤ۔ کہہ رہے فرجا تو فوضا انی اشرا، واپس پلٹ کے میرے رب کے پاس گیا تو میرے رب نے 10 وقت کی اور کم کر دی۔ فرجا تو الی موسیٰ فقال مثلہ، فرجا تو الی موسیٰ فقال مثلہ، آپ بیان کرتے ہیں واپس میں موسیٰ کے پاس گیا تو واپس وہی بات ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی بہت زیادہ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ فرجا تو فوضا انی اشرا، کہہ رہے پلٹ کے میں واپس رب کے پاس گیا تو میرے رب نے 10 وقت کی اور کم کر دی۔ فرجا تو الی موسیٰ فقال مثلہ، اور موسیٰ کے پاس پلٹ کے واپس میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس وہی بات کی کہ ابھی بھی بہت بھاری ہے، آسان کام نہیں۔ فرجا تو وضع انی اشرا، کہہ رہے واپس جب گیا تو 10 وقت کی اور کر دی۔ فرجا تو الی موسیٰ فقال مثلہ، چنانچہ موسیٰ کے پاس گیا، واپس وہی بات ہوئی تو کہہ رہے پھر واپس پلٹ کے فرجا تو گیا اپنے رب کے پاس۔ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ الصَّلَوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ، تو حکم دیا گیا کہ ہر دن یعنی 24 گھنٹے میں 10 وقت کی نماز فرض ہے، یعنی 50 سے کم ہوتے ہوتے 10 وقت کی نماز پہ آ گئی۔ فرجا تو فقال مثلہ، فرجا تو الی موسیٰ فقال، چنانچہ واپس میں موسیٰ کے پاس گیا، یعنی جب 10 وقت کی نماز رہ گئی تو واپس موسیٰ کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بما امرت، تو کیا حکم ہوا ہے؟ قلت امرت بخمس الصلوات کل یوم، یعنی 10 کے بعد واپس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی بہت بھاری ہے، واپس اپنے رب کے پاس جاؤ، اور واپس پلٹ کے گیا تو میرے رب نے اور اس میں کم کر دی۔ اس کے بعد واپس موسیٰ کے پاس آیا تو موسیٰ نے کہا اب کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے میں نے کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے ایک دن میں، جو ابھی چل رہا ہے، یہ پہلے 50 وقت کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اپنے رب کے پاس جانا، اور مقدر کی بات ہے کچھ ایسی چیزیں تھی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے مشکل ہے، وہ حقیقت میں مشکل ہے۔ اب اندازہ لگا لیں 5 وقت کی نماز کا معاملہ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا تجربہ، پورے دنیا کا بتایا جاتا ہے کہ پورے دنیا میں مسلمانوں کا اگر پرسنٹ نکالا جائے نماز کے تعلق سے تو صرف 10% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور آپ محلے میں دیکھ لو کیا ہو رہا، 90% وہ مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ حالات 5 وقت میں، اور اگر 50 ہوتی تو کیا ہوتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا یہ 10% جو پڑھتے بھی ہیں نا، اس میں ہی بتا جاتا ہے 10 میں سے 10 ہی وہ پرسنٹ ہے جو 5 ٹائم پڑھتے ہیں، ورنہ 4 کے بعد 5واں تو گولی ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں فجر میں ماشاءاللہ اور ہی کم ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کا جو مشورہ تھا، ان کا تجربہ تھا، کہہ رہے کہ اس طرح 5 وقت کی نماز رہ گئی تو میں موسیٰ سے کہا کہ 5 وقت کی نماز ہے، قد جربت الناس قبلک وآلست بنی اسرائیل اشد المعالجہ، جو 5 وقت کی رہ گئی موسیٰ کے پاس آیا اور بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی بھاری ہے، اور کہہ رہے ہیں میرا لوگوں کے ساتھ تجربہ ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل پر میرا تلخ تجربہ ہے، یہ ابھی بھی بھاری ہے۔
چنانچہ فرجع الی ربک فصل التخفیف لامتک، ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس اور اس میں بھی کم کراؤ، یہ ابھی بھی باری ہے۔ اور حقیقت میں کہہ رہے ہیں کانا سال تو ربی، آپ نے فرمایا کہ میں نے بار بار اپنے رب سے سوال کر لیا، یعنی 3-4 بار چلا گیا، اب ہمت نہیں ہے کہ مزید میں جاؤں۔ بھائی کبھی ہوتا نا بار بار، یار کتنی بار کہیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے بار بار سوال کر لیا، حتی تستحی، تو اب مجھے شرم آتی ہے، اب مزید میں میری ہمت نہیں گوارا کرے کہ میں واپس جاؤں 50 سے 5 اور 5 میں بھی کم کراؤں۔ اب اندازے ایک مطلب تعداد تو دیکھو، 50 سے 5 آگے اور 5 میں بھی کم کرائے، تو کہہ رہے مجھے شرم آتی، اب نہیں جاؤں گا۔ کہہ رہے وَلَكِنْ أَرْضِي وَأُسْلِمُ، لیکن میں راضی ہو گیا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میں کافی ہے 5 وقت، اور یہ میرا دل کہتا کہ کوئی دقت نہیں ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں یہ جو فرض کی گئی ہے یہ طاقت سے باہر نہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا کہ 5 باری، لیکن اللہ کا یہ ہے کہ اللہ بندوں پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، تو 5 جو رہ گئی اس کا مطلب اس کی طاقت انسان رکھتا ہے، اور نہیں رکھتا تو 5 پڑھنے والے ہیں نا، اگر نہیں تھا تو کوئی نہیں پڑھتا، تو کہتے ہیں ہاں یار نہیں بہت بھاری کام ہے، کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ اس کا مطلب پڑھنے والے پڑھ لے جاتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے ایک بھی وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، وہ جمعہ بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اللہ توفیق چھین لے تو عید اور بقرہ عید کے دن بھی وہ غائب رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں راضی ہو گیا ہوں، تسلیم ہے۔ کالا فلما جاوزتو، آپ بیان فرماتے میں جب آگے بڑھا، یعنی موسیٰ سے آگے بڑھا، نادانی مناد، تو ایک اعلان کرنے والے کی آواز آئی جو آواز دے رہا تھا، امضیت فریضتی، کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، یعنی یہ کہ اب تم آگے بڑھ گئے واپس نہیں آئے تو 5 فیصد ہو گیا، یہ فرض ہے اور اس کو کمپلسری یعنی ہر مسلمان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی چوچرا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کتنے بھی سنگین حالت میں ہو جائیں، نماز معاف ہونے کی کنڈیشن تو بالکل بھی نہیں، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، رعایت ہے، سہولت ہے، کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ سکتے، سفر میں قصر کر سکتے، اشارے سے پڑھ سکتے، مگر پڑھنا ہے، معاف نہیں ہے۔ تو آنے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعلان آواز آئی یعنی اللہ کی جانب سے کہ میں نے 5 وقت کی نماز فرض کر دیا، جاری کر دیا، وَخَفَّفْتُ عَنِّي عِبَادِي، اور میں نے اپنے بندوں سے بوجھ کو ہلکا بھی کر دیا، یعنی 50 سے کم کر کے 5 کر دیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور مختصر باتیں ہیں، باقی ساری باتیں تو الگ الگ حدیثوں میں، اس میں کچھ باتیں آئی ہیں، اور اس میں جو آپ کو سب سے عظیم تحفہ ملا وہ نماز ہے، کیوں نماز یہ دلوں کے لیے سکون ہے، اللہ کا ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حدیث موجود ہے، کوئی بھی تکلیف کوئی مصیبت مسجد کا رخ کرتے نماز پڑھتے، کیونکہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ ہم بندے غلام، بھائی ہوتا نا کہ بہت بڑا آدمی ہے یار، میں چھوٹا لیول کا آدمی، اس سے کہاں میری بات ہو سکتی ہے، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے بات کرتا ہے، یعنی اس کو بات سے اللہ کے رسول نے تعبیر کر دیا، اللہ کے ذریعہ نہیں، اللہ کے بتانے کے حکم کی بات۔ تو آپ دیکھیں وہ بندہ اگر نماز میں کھڑا ہو گیا تو اللہ سے بات کر رہا ہو، ایک غلام اور ایک اس ہستی سے بات کرتا ہے جس کے مقابل میں اس غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کی بادشاہت بڑی عظیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو معراج میں تحفہ آپ کو ملا اپنی امت کے لیے، اس میں ہمیں کسی بھی سستی اور غفلت کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔